السلام علیکم۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ہونے والے ایک بہت اہم اجلاس میں افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا معاملہ زیر بحث ہے۔ یوں کہیے کہ افغان پناہ گزینوں کے معاملے کا جو تابوت ہے اس میں آخری کیل ٹھونک دی گئی۔ وزیراعظم کی سربراہی میں ہونے والے اس اجلاس میں چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر، 3 وزراء اعلیٰ یعنی مریم نواز سندھ کے وزیر اعلیٰ اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے وزیراعظم اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ KPK کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب خود تو نہیں آئے، انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ اب افغان پناہ گزینوں کے پاکستان میں مزید رکنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی توسیع نہیں ملے گی، کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں دی جائے گی، صرف ویزا ہولڈرز پاکستان میں رہ سکیں گے اور اس ویزے کے اکارڈنگلی اگر انہوں نے کام کرنا ہے تو کریں گے۔ کوئی بھی شخص جو غیر قانونی طور پر افغان پناہ گزینوں کو گیسٹ ہاؤسز میں پناہ دے گا، اپنے گھر میں پناہ دے گا، رہائشی مقامات پر پناہ دے گا، وہ قانون کے مطابق سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ یعنی اب پاکستان کا کوئی شہری کسی غیر قانونی افغان پناہ گزین کو اپنے گیسٹ ہاؤس میں، اپنے ذاتی گھر میں یا اس کو کرائے پر مکان دے کر کسی طرح رہائش نہیں دے سکتا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کو قانوناً جرم گردانا جائے گا اور اس شخص کو سزا دی جائے گی۔ یہ بہت بڑا فیصلہ۔ اس کے علاوہ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ مرحلہ وار یعنی کہ جو مرحلہ وار واپسی ہے اس کو باعزت طریقے سے جاری رکھتے ہوئے ان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک واپس بھیجا جائے گا۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ پاکستان کے اندر جب سے پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی بڑھی ہے تو افغان پناہ گزینوں کا معاملہ تو اور ہی شدت اختیار کر گیا ہے۔ پہلے بھی یہ پاکستان نے پچھلے 2 سال سے اس کو بہت سیریسلی لے رکھا ہے کیونکہ افغان پناہ گزین پاکستان کی معیشت پر بوجھ بنے ہوئے ہیں اور ان کو واپس بھیجنا اب پاکستان کی اہم ترین ضرورت ہے۔ پاکستان نے اکتوبر 2023 میں یہ پروسیس تیز کیا اور جب سے لے کر اب تک تقریباً 16 لاکھ افغان پناہ گزین اپنے ملک واپس بھیجے جا چکے ہیں، جبکہ جن میں سے تقریباً 1,20,000 کو ملک بدر کیا گیا ہے۔ صرف اس سال کی مثال لیجئے، اس سال اب تک 80,000 سے زائد افغان پناہ گزین گرفتار کر کے پاکستان کے مختلف علاقوں سے واپس ان کے ملک بھیجے جا چکے ہیں۔ اب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جو تقریباً 13 سے 15 لاکھ افغان پناہ گزین یا غیر قانونی افغان شہری جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان کو بھی قومی کوآپریشن کر کے تمام صوبوں سے نکال کر ان کو ان کے علاقے میں واپس بھیجا جائے۔ اس سے پہلے ایک بہت اہم اجلاس ہوا تھا چند روز پہلے بھی، وزارت داخلہ اور انسداد دہشت گردی کی جو وزارت ہے اس کے تحت اس میں بھی فیصلہ کیا گیا تھا، اس میں IGs بھی شریک ہوئے تھے، چیف سیکرٹریز بھی شریک ہوئے تھے کہ افغان پناہ گزینوں کے معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ اس میں ایک پالیسی تشکیل دی گئی تھی۔ اب وہی پالیسی جو ہے اس اعلیٰ سطح کے اجلاس کے اندر بھی پیش کی گئی ان تجاویز کو اور اس پر اہم ترین فیصلے کیے گئے۔ اب چونکہ بہت بڑی تعداد پاکستان کے اندر ان افغان پناہ گزینوں کی موجود ہے اور پاکستان نے اس آپریشن کو بھی تیز کر دیا ہے، گرفتاریاں بھی بہت تیز ہو گئی ہیں، تو اب ان چیک پوسٹوں پر ان جو چیک پوائنٹس ہیں، انٹری پوائنٹس یا ایگزٹ پوائنٹس ہیں، ان کی تعداد ان افغان پناہ گزینوں کو کیٹر کرنے کے لیے تھوڑی پڑنے لگی۔ یعنی افغان پناہ گزین اب پاکستان سے واپس بہت تیزی سے جا رہے ہیں جبکہ انٹری پوائنٹس جو ہیں ان کو انٹرٹین نہیں کر پا رہے۔ تو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ایسے ایگزٹ پوائنٹس، ایسے پوائنٹس بڑھائے جائیں گے جہاں سے افغان پناہ گزینوں کو ان کے ملک واپس بھیجا جائے گا۔ جیسے ابھی 4 سے 5 پوائنٹس ہیں، جیسے انگور اڈا کا پوائنٹ ہے، تورخم کا پوائنٹ ہے، چمن سپن بولدک کا پوائنٹ ہے، یہاں سے بلوچستان کے اندر 1-2 پوائنٹس ہیں جہاں سے افغانستان واپس بھیجے جا رہے ہیں شہری۔ تو اب ایسے پوائنٹس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ یقیناً ایسی یہ مشاورت سے ہی ہوگا افغانستان کا۔ ابھی تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ انتہاؤں کو چوری ہے، اگرچہ مذاکرات جاری ہیں، قطر کے اندر مذاکرات کی داغ بیل ڈال دی گئی ہے، ممکنہ طور پر وہاں پر یہ پوائنٹ ڈسکس ہو کہ جو افغان پناہ گزین جو یہاں سے پاکستان سے جنہیں واپس جانا ہے، پاکستان ان کو بہت تیزی سے پش کرے گا اور ان کو دھکیلتا ہوا ان کے ملک کی طرف لے کے جائے گا۔ تو پاکستان کے جو 3 یا 4 یا 5 انٹری پوائنٹس ہیں ان کو انٹرٹین نہیں کر پائیں گے، تو افغانستان سے مشاورت یقینی طور پر کی جائے گی کہ وہ کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر نئے انٹری پوائنٹس بنائے جائیں، نئے ایگزٹ پوائنٹس بنائے جائیں
جہاں سے ان پناہ گزینوں کو واپس افغانستان بھیجا جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو اسلام آباد میں خاص طور پہ اور خیبر پختونخوا کے اندر بہت امپورٹنٹ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر افغان پناہ گزینوں کو پناہ دینے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اسلام آباد کے اندر تو گیسٹ ہاؤسز ہیں، یہ ہوٹلز ہیں جہاں پر یہ افغان پناہ گزین بہت بڑی تعداد میں موجود ہے یا انہوں نے مکان کرائے پر لے رکھے ہیں، کیونکہ تقریباً 21,000 افغان پناہ گزین ایسے ہیں کہ جو نیٹو فورسز کے ساتھی تھے کسی زمانے میں، اور اب وہ ان کو ویزے نیٹو نے جاری کر دیا، امریکہ نے، آسٹریلیا نے، انگلینڈ نے، جرمنی نے اور باقی کچھ ممالک نے ویزے جاری کر دیا۔ اب ان کے پاس ویلڈ ویزاز ہیں، لیکن اب جو ہوسٹ کنٹریز ہیں ان کی پالیسیز تبدیل ہو گئی، اب ان کو اپنے ملک بلانے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے امریکہ ہے، وہ 2 لاکھ افغان شہریوں کو اپنے ہاں بلا چکا ہے، لیکن 20,000 جو ہیں وہ پاکستان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اب یہ لوگ جو اسلام آباد کے اندر ہیں اور یہ گیسٹ ہاؤسز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ کرایہ کے مکان لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اب گورنمنٹ نے بہت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے، وزیر اعظم بھی موجود تھے، 3 وزراء اعلیٰ بھی موجود تھے اور 4تھے وزیر اعلیٰ کے نمائندے بھی موجود تھے اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی موجود تھے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں دینا، اب کوئی مکان کرائے پر نہیں دینا، کوئی رہائش نہیں دینی، کوئی اپنے گھر پہ ان کو نہیں رکھے گا، کوئی مہمان کے طور پہ بھی ان کو نہیں رکھے گا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو پاکستانی قانون کے مطابق اب یہ جرم ہے اور جرم کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ اب وہ سزا کی نوعیت آگے آنے والے دنوں میں طے کر لی جائے گی کہ کتنی سزا دی جائے گی، لیکن یہ اعلان ہو گیا ہے کہ اب یہ پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ انٹری پوائنٹس کی، ایگزٹ پوائنٹس کی ہم نے بات کر لی۔ اس کے علاوہ جو کامبنگ آپریشن ہے اس میں تیزی لانے کا فیصلہ ہوا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کو پرسویڈ کیا جائے گا، انہیں کہا جائے گا کہ وہ اپنے ملک واپس جائیں۔ اس کے علاوہ جو PR کارڈ ہولڈرز ہیں ان کا ایشو بہت سیریس ہے۔ جو غیر قانونی طور پر پناہ گزین پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ تو بہت دہائیوں سے رہ رہے تھے، انہوں نے کسی بھی اپنے آپ کو کسی بھی فورم پر رجسٹر نہیں کرایا، انہوں نے نہ ACC کارڈ لیے، نہ انہوں نے PR کارڈ لیے، نہ انہوں نے کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا۔ غیر قانونی دستاویزات انہوں نے ضرور بنائی یہاں پر پراپرٹیز بلنگ، لیکن وہ غیر قانونی سٹیٹس انہوں نے اپنا برقرار رکھا۔ تو وہ لوگ جو واپس جا رہے ہیں ان میں زیادہ بڑی تعداد جو ہے انہی پناہ گزینوں کی ہے جنہوں نے کبھی بھی یہاں پر لیگل سٹیٹس حاصل نہیں کیا قانون، پاکستانی گورنمنٹ کے قانون کے مطابق۔ وہ لوگ تو بہت تیزی سے واپس جا رہے ہیں، یعنی کہ جو 16 لاکھ ہیں ان میں سے تقریباً یوں سمجھیے کہ 12.5 سے 13 لاکھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی PR کارڈ بھی نہیں بنوایا، جنہوں نے کبھی ACC کارڈ بھی نہیں بنوایا۔ اب جو PR کارڈ ہولڈرز ہیں وہ تقریباً 13 سے 13.5 لاکھ پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں افغان پناہ گزین جو کسی صورت اپنے ملک واپس جانے کو تیار نہیں ہیں۔ ان میں سے چند ایک واپس گئے، لیکن ان کے بارے میں بھی اطلاع یہ ہے کہ جو تورخم سے گیا وہ چمن سے واپس پاکستان کے اندر واپس آ گیا۔ تو یہ لوگ یا پھر ان کو جہاں سے موقع ملا اب سرحد واپس کراس کر کے پاکستان آ گئے، لیکن اب جب سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے تو پاکستان نے مانیٹرنگ بہت تیز کر دی ہے۔ پاکستان کو پہلے ہی بہت سارا شک تھا کہ یہاں سے دہشت گرد مختلف جگہوں سے، مختلف پوائنٹ سے دراندازی کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا بارڈر ہے، تقریباً 2911 کلومیٹر طویل یہ بارڈر ہے، اور پاکستان کی جو چیک پوسٹ ہیں وہ ایک پوسٹ سے دوسری پوسٹ کا فاصلہ جو ہے بعض مقامات پر 15 سے 20 کلومیٹر، کہیں پہ 20 سے 25 کلومیٹر اور کہیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس میں مانیٹر کرنا کافی مشکل ہے، لیکن اب پاکستان ڈرونز کے ذریعے بھی اور بہت سارے اور ذرائع سے بھی ان سارے معاملات کو مانیٹر کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کو دراندازی کا خطرہ ہے، دہشت گرد پاکستان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو پاکستان چاہتا ہے کہ ان پر نظر رکھے۔ تو ایسے میں اب ان دراندازوں کے لیے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو رہے تھے، جو دہشت گردی کے لیے نہیں آ رہے تھے پاکستان میں کام کے لیے یا دوبارہ سے رہائش پذیر ہونے کے لیے آنا چاہ رہے تھے، اب ان کے لیے بھی یہ دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تو اب وہ لوگ جو PR کارڈ ہولڈرز ہیں ان کا ریکارڈ بھی پاکستان کی حکومت کے پاس موجود ہے، تمام صوبوں کی حکومتوں کے پاس بھی موجود ہے، تو اب ان کا کامبنگ آپریشن ہوگا۔ پنجاب تو پہلے ہی کامبنگ آپریشن شروع کر چکا ہے، 89,000 کی ان کے پاس لسٹ موجود ہے، اور بھی لوگ ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں۔ جب آپریشن شروع ہوتا ہے تو پھر بہت سارا کچرا نکلتا ہے بیچ میں سے، جب آپ کنگھی پھیرتے ہیں تو کنگھی میں بہت سارے بالوں کے اندر جو چیزیں چھپی ہوتی ہیں وہ بھی نکل کر باہر آ جاتی ہیں، تو وہ اب ہونے جا رہا ہے، بلکہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح سندھ کے اندر بھی اس میں تیزی آ گئی، سندھ میں بھی جو ان کی بستیاں ہیں، جو کیمپ ہیں وہ مسمار کیے جا رہے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ نے KPK کے اندر جو 43 کیمپس تھے ان کو بھی کلوز کر دیا، اب وہاں پر بھی یہ لوگ نہیں رہ سکیں گے۔ تو اب یہ افغان پناہ گزینوں کے لیے بالکل آخری موقع ہے۔ یہ PR کارڈ ہولڈرز یہ پاکستان سے اگر انہوں نے واپس جانا ہے باعزت طریقے سے چلے جائیں، ممکنہ طور پہ جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ اب بھی کوئی رعایت کر لے، جو چیک پوائنٹس ہیں ان پر ان کو اپنے املاک واپس لے جانے کی اجازت مل جائے۔ لیکن اگر یہ مزید پاکستان کے اندر رہتے ہیں، یہ تقریباً جو 13 لاکھ کے قریب یہاں پر موجود ہیں، تو ان کے لیے مشکلات میں آنے والے دنوں میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے۔
کیونکہ پاکستان گورنمنٹ اب کسی قسم کی رعایت برتنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اب یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ انتہائی اعلیٰ سطح کے اجلاس میں ہو رہے ہیں، جس میں تمام عسکری اور سیاسی قیادت موجود ہوتی ہے، وزیر اعظم بھی موجود ہوتے ہیں، فیلڈ مارشل بھی موجود ہیں، وزراء اعلیٰ بھی موجود ہیں، تو اب کسی قسم کی رعایت ان کو نہیں ملنے جا رہی۔ تو پی آر کارڈ ہولڈرز جو اس امید پر پاکستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں کیونکہ ہم ایک پولیٹیکل پروسیس کا ہم ایک قانونی ذریعے سے ہم یہاں پر رکے ہوئے ہیں، ہم نے کارڈز بھی بنوائے ہوئے ہیں، تو ممکن ہے کہ حکومت اپنی کو پالیسی میں تبدیلی کر لے یا ہم اتنی بڑی تعداد میں ریزسٹ کریں تو ممکن ہے حکومت نرمی کا مظاہرہ کر دے، لیکن افغانستان کی جو طالبان کی حکومت ہے وہ ان کی کمر میں خنجر گھونپنے پر تیار بیٹھی ہے۔ وہاں جو ان کی 35 رکنی ایک کمیٹی ہے جو طالبان کی جو حکومت کو وہاں چلاتی ہے، ان میں سے 22 افراد تو بڑے معتدل مزاج اور وہ جنگ نہیں چاہتے پاکستان کے ساتھ، لیکن وہاں پر جو ملا ہیبت اللہ صاحب جو ہیں، امیر متقی، اور اس کے علاوہ جو مولانا یعقوب، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی صورت پاکستان کے ساتھ الجھنے سے باز نہیں آ رہے۔ یہ دہشت گردی کو بھی پروان چڑھا رہے ہیں، یہ شرارت بھی کر رہے ہیں، لڑائی بھی کر رہے ہیں، یہ ٹی ٹی پی کے بھی پشتبان بنے ہوئے ہیں، یہ افغان طالبان کو بھی لڑائی پر پاکستان پر مجبور کر رہے ہیں۔ تو اب وہاں پر جو تقسیم طالبان کے اندر بھی ہو رہی ہے، ایک بڑا گروہ ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا بھی الجھاؤ، کسی قسم کی بھی لڑائی ہو، کیونکہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کا مطلب ہے کہ ایک بارڈر جو ہے افغانستان کا بند ہو جائے گا، ایک لینڈ لاکڈ کنٹری جس کا ایران اور پاکستان کے ساتھ سارا انحصار ہے تجارت کا، تو اگر اس میں پاکستان کے ساتھ اس کی تجارت بند ہو جاتی ہے اس کے تھرو پاکستان کے رستے سے، تو افغانستان کے لیے انتہائی زیادہ مشکلات ہو جائیں گی۔ اس کو پھر ٹوٹل انحصار ایران پر کرنا پڑے گا، اور ایران کی پناہ گزینوں کے حوالے سے جو پالیسی وہ پاکستان سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یعنی اس سال افغان پناہ گزین جو ہے ایران سے وہ 2 ملین سے زیادہ، یعنی 20 لاکھ سے زیادہ افغانستان واپس آ چکے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پر افغان پناہ گزینوں کو بہت افغان جو طالبان حکومت ہے اس کو بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو قطر کے امن جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں پر جو جنگ بندی کے حوالے سے یہ والا معاملہ بھی زیر بحث آنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے بھی کوئی پروسیس جو ہے اس کو فائنلائز کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ان پناہ گزینوں کو یہاں سے نکالا جائے۔ کوئی ٹائم فریم طے ہونا چاہیے کہ کس طرح سے نئے انٹری پوائنٹس، ایگزٹ پوائنٹس بنا کر ان کو یہاں سے نکالا جائے گا، اور اس مسئلے کا کوئی دیر پا اور مستقل حل تلاش کیا جائے۔